اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، واقعہ راہب جسے سلطان کربلا صلوات اللہ علیہ نے بیٹے عطا کیے تھے، اس پر اب ماشاءاللہ سے دو بڑی فلمیں، ایک اس وقت فنار ہو چکے ہیں، دوسرے راستے میں ماشاءاللہ۔ ان حضرات نے ساری زندگی تو اپنی جہالتیں دکھائیں، ان میں سے ایک کا ہم نے کافی عرصہ دفاع بھی کیا، لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر ان لوگوں کو زیادہ پیار دیا جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو اس کی شر سے بچو۔ تو بہرحال اب ان حضرات نے کیا کیا، انہوں نے راہب کی حدیث کا ماشاءاللہ سے اپنے پاس سے من گھڑت اضافے لگا کے بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے کیا کہا ہے، چلتے ہیں ان کی ویڈیوز کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے وضاحت رکھوں گا کہ انہوں نے کہاں اپنے پاس سے من گھڑت اضافے کیے ہیں اور کس طرح سے اس حدیث کے متن میں تحریفات کی ہیں۔ بسم اللہ۔ ہندوؤں میں جوتشی اسے کہتے ہیں جو شادی نہیں کرتا، کمارا رہتا ہے اور بھگوان کی پوجا کرتا ہے۔ یہودیوں میں راہب ہوتا ہے، راہب اسے کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہو۔ حد ہو گئی بھائی، راہب جب تمہاری شادی نہیں، اولاد کیوں لینے آیا ہے؟ اکثر یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب وہ راہب تھا۔ ایک لفظ ہوتا ہے راہب، ایک ہوتا ہے راہب۔ راہب ہوتا ہے عیسائیت میں جو شادی نہیں کرتا، جو نئی چیز ممبر سے پڑھی جائے اس میں تھوڑی توجہ دیا۔ حضرت راہب جو ہوتا ہے وہ ہے عیسائیت میں ایک ایسا شخص جو شادی نہ کرے، رہبانیت اختیار کر لے اور صرف اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرے۔ اکثر کتابوں میں لفظ آیا تو یہ شرح میں لکھ دیا گیا کہ وہ کوئی صاحب راہب تھا جسے حسین نے بیٹے دیے تھے اور وہ شادی شدہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ راہب نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، یہ مسلمان تھا۔ اس کی زوجہ کا نام کتابوں میں لکھا فائزہ۔ جھوٹ بڑا ہوتی ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے دونوں کی ویڈیوز دیکھ لی ہیں۔ ایک حضرت فرما رہے ہیں جی راہب کی شادی نہیں ہوئی تھی، ایک حضرت فرما رہے ہیں جی شادی ہوئی تھی اور بیوی کا نام فائزہ تھا۔ چلو جی، یہ فائزہ ماشاءاللہ انہوں نے یہیں سے لیا ہونا ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ خیر سامعین گرامی قدر، ایک حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ یہودی تھا اور دوسروں نے تو کمال ہی کر دیا، ایک ہوتا ہے راہب، ایک ہوتا ہے راہب، سبحان اللہ، اور وہ مسلمان تھا۔ اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کر لو یار، کیا بکواس لگائی ہوئی ہے۔ ایک عیسائی کو مسلمان بنا رہے ہو اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بونگیاں تم نے شروع کی ہیں۔ الغرض جی وہ مسلمان تھا اور وہ یمن کے قریب ایک وادی میں رہتا تھا، جبکہ وہ بالوک کا تھا، وہ یمن کے پاس رہتا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جھوٹ ان سب لوگوں پر ختم ہے، خدا کی قسم۔ غلطی کی کہ ان جیسے لوگوں کو ہم نے پہلے جواب نہیں دیا، اور وہ جو حضرت ہیں وہ پہلے اپنی طرف سے ریسرچ بیان کر رہے ہیں۔ جوتشی وہ ہوتا ہے جو شادی نہیں کرتا، جبکہ جوتشی کے اگر آپ یہ گوگل پر لکھ کے دیکھیں، وہ ماشاءاللہ جو وہ طوطا لے کے بیٹھا ہوتا ہے سڑک پہ، جو کار اٹھا کے لوگوں کو وہ جھوٹ موٹ کا ان کا فیوچر بتا رہا ہوتا ہے، اس کو جوتشی کہتے ہیں۔ جبکہ جو شادی نہیں کرتا ہندو میں اسے کہتے ہیں بال برہمچاری، جو ان کا ایک بھگوان بھی ہے ہنومان، اس کا طویل ترین تذکرہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں جو شادی نہ کرے، بال برہمچاری۔ اور سامعین گرامی قدر، ہنومان کا تفصیلی ذکر آپ کو رامائن کے اندر مل جائے گا، والمیکی رامائن کے اندر، یہ تفصیلاً کہ اس نے کیا کیا، اس کی پریکٹس تھی، اس نے کس طرح رام کا ساتھ دیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ پھر سامعین گرامی قدر، ان سب معاملات کو آگے لے کر چلیں تو پھر اس بندے کی تو اسلام پہ کوئی ریسرچ نہیں تھی، یہ جو ہندو مذہب آپ کو بتانے بیٹھا ہوا تھا، جوتشی، ان جہلا کو اردو بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی، عربی علوم، فارسی علوم، اسماء الرجال، اصول حدیث، یا پھر ہندو مذہب کی جو کتابیں وہ تو بہت دور کی بات ہے، انہیں اردو بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی۔ یہ چیلنج ہے فقیر کا، یہ اردو مجھے ڈھنگ سے پڑھ کے دکھا دیں۔ اس لیے تو وہ حضرت فرما رہے ہیں ایک ہوتا ہے راہب، ایک ہوتا ہے راہب۔ چلو کیا لغت نکال لی ہے ماشاء اللہ سے۔ خیر سامعین گرامی قدر،
اب جن جن محققین نے اپنی کتابوں میں واقعہ راہب بیان کیا ہے، جس طرح ٹاپ آف دا لسٹ قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب یہ قاتلان حسین کا انجام، اس میں پھر سامعین مرحوم غضنفر عباس توسیٰ رحمہ اللہ کی کتاب ولایت اور شرک میں، اسی طرح رئیس الحفاظ حافظ صدوق حسین کی کتاب یہ معرفت محمد و آل محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور علماء مقاتل میں یہ صاحب شہادت عظمیٰ نے، اسی طرح یہ سفینۃ الحسین میں، اور مقصرین بھی سامعین ذرا اپنی کھرک دور کر لیں اس سے پہلے کہ انہیں آگ لگے کہ ہم اس واقعہ کو نہیں مانتے، یہ ہے وہ ہے۔ ان کے حجت الاسلام طالب جوہری صاحب نے اپنی کتاب نکاح خطیب میں ان سب نے واقعہ راہب کو بیان کیا اپنی کتب کے اندر۔ اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی چکر تو ہے نہیں، اور اسی طرح سامعین اس واقعہ راہب پہ مستقل پوری کتاب موجود ہے علامہ ابو الحسن موسوی المشہدی صاحب کی معدن الذہب فی اسرار حدیث راہب۔ اس میں اب تفصیلاً اس واقعہ کو ذکر کیا گیا، اور اس پہ ایک آدھ ہم جواب بھی دے دیں۔ جو مولوی آصف علوی صاحب نے فرمایا تھا جی وہ اس کی بیوی کا نام فائزہ تھا، یا وہ جاہل باکر نقلی، وہ لعین خبیث انسان جو بکواس کر گیا تھا کہ شادی نہیں ہوئی تھی، دونوں بکواس کر رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں پیج نمبر 65 پہ حدیث راہب کا اصلی متن جہاں پہ باب نمبر 100 میں ذکر کیا انہوں نے، تو یہاں پہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ تفصیلاً اس کے بارے میں موجود ہے۔ ثانیاً اس کی شادی عمارہ بنت جرجیس انطاکیہ سے ہوئی تھی، عمارہ بنت جرجیس سے راہب کی شادی ہوئی تھی، نہ اس کا نام فائزہ تھا اور نہ ہی وہ کمارہ تھا۔ الحمدللہ دونوں نے بکواس کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کے جھوٹ کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انہیں سوائے جھوٹ بولنے کے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ پھر سامعین گرامی قدر، اکثر اب یہ جن سارے محققین نے یہ واقعہ نقل کیا اپنی کتابوں میں، انہوں نے ایک کتاب سے کیا تحفۃ الانصاب۔ تحفۃ الانصاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی تحفۃ الانصاب نامی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سید محمد بن غالب جرگانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے۔ اب کیا اس نام کی کوئی کتاب ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا یہ واقعی ہے؟ بالکل ہے۔ یہ مطبوعہ ہندوستان ہمارے پاس قدیمی چاپ موجود ہے تحفۃ الانصاب کی، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اپنی، الحمدللہ کتاب موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں صفحہ نمبر 60 پر وہ پورا واقعہ موجود ہے، سلطان کربلا کا راہب کو فرزند عطا کرنا تفصیل کے ساتھ۔ الغرض سامعین گرامی قدر، تو ان لوگوں کی بکواسات آپ دیکھ لیں، ان لوگوں کے جھوٹ دیکھ لیں، ان لوگوں کے کذب و افتراء دیکھ لیں کہ یہ کس طرح عوام کو چونا لگا کے صرف اپنی مجالس چمکانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں۔ خیر، اب دوسرے جو حضرت ہیں ان سے میں ذرا گزارش کروں گا کہ اب فون کر کے ترلے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اب کسی کو چھوڑنے نہیں والا، جو ایک سیدھی سی بات ہے۔ ہاں جی، خدا رہا، اب فون کر کے ترلے نہ ماریے گا کہ یہ غلط بات ہے، آپ پلیز ایسے نہ کریں، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ سیدھی بات ہے، یا تو کوئی لے کے آئیں وہ بندہ جو فقیر کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے، یا پھر جھوٹ بولنے سے باز آ جائیں۔ دیٹس آل سامعین گرامی قدر، اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی کے فضل و کرم سے صلوات اللہ علیہ دوبارہ آپ کے سامنے لا کے وضاحت کریں گے تمام معاملات کی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، پیس آؤٹ، مولا حسین وارث۔